علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیا ہے اللہ سے دعا مانگیں گے۔ جہاں ترکی میں جو زلزلہ آیا ہوا ہے، اس زلزلے میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں، اللہ کو ناخوش کرنے کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہوا ہے۔ اس لیے کیا ہم سب بھی کیا ہے اللہ سے توبہ کریں گے اور اللہ سے ہم دعا مانگیں گے۔ انشاءاللہ ہر انسان کو کیا ہے دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے کیا ہم ترکی والوں کے لیے بھی، سارے عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہم دعا کریں انشاءاللہ۔ دعائے خیر: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جو بے جان ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے مرد اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے غفور الرحیم، سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچائے۔ اے اللہ، ایسے کام کی توفیق دے جس سے نیک نام ہو۔ مسلمانوں کو ہر آفت و مصیبت سے بچائے۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا ہو۔ مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت دے۔ اے اللہ، قیدیوں کو قیدیوں سے رہا کرا دے۔ اے اللہ، بیماریوں کو شفا دے۔ اے اللہ، کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ، ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام دکھ دور، صدمہ دور کر کے ہمارے گھروں کو آباد رکھ۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں میں سب میں سچی محبت اور پیار عطا کر۔ اے اللہ، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ، روٹھے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلی تمنائیں پوری فرما۔ مسلمان کو دیس اور پردیسوں میں چین، امن اور سلامتی عطا کر۔ اے اللہ، تنگ دستیوں کی تنگ دستی دور کر۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے اللہ، ہماری اولاد اور اس کے نسل سے جو اس کے بعد چلے ان سب کو بھی نیک کیجیے۔ اے اللہ، جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھو۔ اے اللہ، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل کر، ان کی روحوں کو ٹھنڈک رکھ، ان کو بلند درجات عطا کر۔ اے اللہ، تیرے کل مسلمان بندوں کو پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرنا، جنت الفردوس کی بلند درجات عطا کرنا، پل صراط پر سے ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ، دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ، کافروں اور دشمنوں کے قریبوں سے مسلمانوں کو نجات دیجیے۔ یا اللہ، ہماری یہ دعا قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم جو بھی گناہ کرے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ جو ترکی والے اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ملا دے۔ اللہ، جو بچے ہیں زندہ ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، ماں باپ سے الگ ہو گئے ہیں، جو اللہ بچوں سے ماں کو ملا دے، ماں سے بچوں کو ملا دے۔ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کی تو حفاظت عطا فرما۔ جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں ان کے تو سہارا بن جا۔ اے اللہ، جہاں پر بھی یہ زلزلہ آنے والا ہے ان زلزلوں سے تو حفاظت فرما۔ اللہ، سب کو آسان کرنے والا تو ہی ہے، سب کو مشکل میں ڈالنے والا تو ہی ہے، سارے عالم کا پروردگار تو ہی ہے، تو ہر قسم کی حاجت کو پوری کرنے والا ہے۔ اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہم گنہگار ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے اس خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، رحم فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے دعاؤں کو تو قبول فرما۔ اے میرے ماں بہنوں، ہم ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ ہماری دعا اللہ قبول کرے انشاءاللہ۔ اللہ، ہم کو جس کی ضرورت ہے تو سب کو اب ضرورت کیا ہے کہ دعا کی ضرورت ہے، ہم دعا مانگنے والے بنے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتی ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی نصیب فرما دیجیے، اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کاموں کو بھی آسان فرما دیجیے، اور میری پریشانی حالی کو اس رحمت کے ذریعے
دور فرما دیجیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی پریشانی حال کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے، اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہانی فرما دیجیے، اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلند اور عزت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ساری بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے، اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شریک دریا سے پاک فرما دیجیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی عمل کو اس رحمت کے ذریعے شریک دریا سے پاک فرما دیجیے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اسی رحمت کے ذریعے ہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی جو چیزیں ان کے لیے مناسب ہو اور جس چیزوں سے ان کو محبت ہو وہ اس سے رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے، اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی جس کے بعد کسی کا کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی رحمت عطا فرما دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی رحمت عطا فرما دیجیے جس کے توفیل مجھے دنیا اور آخرت میں آپ ہی کی جانب سے عزت اور شریف کا مقام حاصل ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دنیا اور آخرت میں آپ کی جانب سے عزت اور شریف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجت کو بھی پیش کرتی ہوں، اگرچہ میری عقل ناقاص ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کے رحمت کی محتاج ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی محتاج ہے۔ اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارے میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی واویلا کرنے والا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ایسی برائیوں سے حفاظت فرمائیے، موت کے دعا مانگنے کی لگے اور قبر کے عذاب سے دور رکھے۔ یا اللہ جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والا ہو، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اسی بھلائی کی خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کے رحمت کے وسیلے سے مانگتی ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتی ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، رکوع سجدوں میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں، اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والے اور خود ہدایت فتنے بنا دیجیے، ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہو۔ آپ کی دوستی سے ہماری صلہ ہو، آپ کے دشمنوں کی ہم دشمن ہو، جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اسی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے۔
اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری خبروں کو نورانی کر دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خبروں کو بھی نورانی کر دیجئے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور یعنی میری ہر طرف آپ کا ہی نور ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی آپ ہی کا نور ملے، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روئے میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میری خون میں نور اور میری ہڈی میں نور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، ہڈی میں نور کر دیجئے۔ اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نور کو بھی بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی نور عطا فرما دیجئے، اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کے چادر ہیں اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرفت ہو بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے، پاک ہے وہ ذات کے ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شان نشان ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتیں والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑے شریف و کریم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و کریم کی مالک ہے۔ اے اللہ ہم جو بھی دعا مانگے ہیں اس دعا کو قبول فرما، اچھی سچی پکی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما، اور میرے ماں بہنوں جتنے بھی یہ دعا کو سن رہے ہیں، بھائی ہو، بہنوں ہو، میرے بچے ہو، جو بھی ہو، اس دعا کو سن کر کے ہے اس دعا سے دعا مانگے، اللہ سے دعا کریں کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، اور ترکی میں جو زلزلہ آیا ہوا ہے اس زلزلے والوں کے لیے جو بھی لوگ پریشان حال میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم دعا کریں انشاءاللہ۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہم جیسا کرتے ہیں ویسا اللہ ہمیں نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کرنا ہے ویسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس کو معلوم کہ ہم بھی سو جائیں اور سوتے نیند میں کہ اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو کہ پناہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں دل میں ڈر رکھیں، اللہ کے پر بھروسہ کریں، اللہ کی عبادتوں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو مانیں، اللہ کی عبادت کریں، نمازاں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کہ ہے جھوٹ سے بچیں، زنا کاری سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغل سے بچیں، ہر چیزوں سے ہر بری چیزوں سے بچ کر کے ہم دعا کریں، ہماری دعا قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، سچے دل سے ہم دعا کریں، اللہ کو سامنے رکھ کر کے ہم سچے دل سے دعا کریں گے تو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں، سب مل کر ہم دعا کریں اللہ سے کہ ہمارے دعا قبول کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے سننے سے بھی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کیا ہے، میں بہت مشکل سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔